جس طرح امام حسین زندہ کرتے ہیں اس طرح سے امام زمانہ زندہ کریں گے. اس سے قرآن یحییٰ بن ام طویل جو 5 ائمہ کی صحبت میں رہے، 5 اماموں کی صحبت کا شرف حاصل کیا، بہت بڑی شخصیت ہے. حجاج بن یوسف نے ان کو شہید کیا تھا. یہ یحییٰ بن طویل کہتے ہیں میں سید الشہداء کے یہاں بیٹھا ہوا تھا اور آپ سے سوال جواب ہو رہے تھے. میں حضرت سے مختلف سوالات جو جمع کر رکھے تھے میں کوفہ سے آیا اور حضرت کے پاس بیٹھ کر سوالوں کے جواب لے رہا تھا. ایسے میں ایک جوان پریشانی کی حالت میں آیا، سید الشہداء کے محضر میں واقع عرض کیا فرزند رسول میری ماں کا انتقال ہو چکا، میری ماں مر چکی اور وہ مجھ سے وصیت کیے بغیر دنیا سے چلی گئی، اور وہ مدینے کی متمول شخصیات میں سے ایک تھی. ان کے پاس مال دنیا میں سے کثیر مال تھا اور انہوں نے زندگی میں مجھے چند مرتبہ یہ کہا تھا کہ میں تمہیں اپنے مال سے متعلق وصیت کروں گی اور میرا مال مشروط طور پر تمہارے لیے مباح اور جائز ہوگا، لیکن انہوں نے مجھے وصیت نہیں فرمائی. اب مجھے ان شرائط کا پتہ نہیں ہے تو کیا اس مال کا استعمال میرے لیے مباح ہے، جائز ہے؟ اب مجھے نہیں پتا. وہ وصیت کیے بغیر دنیا سے چلی گئی. یحییٰ بن ام طویل کہتے ہیں حسین ابن نے مجھ سے فرمایا اے یحییٰ اٹھو، چلیں اس جوان کی مشکل آسان کریں. گئے سید الشہداء یحییٰ بن ام طویل کے ساتھ اس جوان کے گھر میں. وہاں پر خاتون ان کو میت پڑی تھی بھی، ایک چارپائی پر اوپر سفید چادر پڑی تھی. سید الشہداء نے اس جوان سے فرمایا جاؤ جائے نماز لے کے آ جاؤ، مصلی لے کے آ جاؤ. 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور وہ خاتون وہ مومنہ شہادتین زبان پر جاری کی اٹھ کے بیٹھ گئی. تو سید الشہداء نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل. تو سید الشہداء قریب تشریف لائے. اس خاتون نے سلام کیا آپ کو، السلام علیکم یا ابا عبداللہ. حضرت نے اسے سلام کیا، کہا مومنہ میں نے تجھے اس لیے زحمت دی کہ تو اپنے فرزند کو وصیت کیے بغیر دنیا سے چلی گئی، اب یہ پریشان ہے چونکہ تم نے اپنے مال میں تصرف کو مشروط قرار دیا تھا. وہ شرط عائد نہیں کی تھی، نہیں بتایا تھا کیا شرط ہے تو بتاؤ تاکہ تمہارے مال کو استعمال کر سکے، تمہاری غسل و کفن بھی اس مال سے اس لیے مباح قرار پا سکے. خود یہ پریشان ہے کہ ہمارے دنیا میں اس کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے تمہارا ہے، تو کیسے تمہارا مال مباح ہوگا، کیا تمہاری وصیت ہے؟ تو اس خاتون نے عرض کیا فرزند رسول پہلی بات تو آپ ہمارے گھر تشریف لائے اور میں اس باعث آپ کی شکر گزار اور سپاس گزار ہوں، تو اپنے مال کا تیسرا حصہ 1/3 میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں. آپ جیسے جی چاہے اس کا تصرف کیجئے اور باقی 2 حصوں میں اس شرط کے ساتھ میرا بیٹا تصرف کر سکتا ہے، اسے استعمال کر سکتا ہے اگر یہ آپ کا محب ہے اور آپ کا عاشق ہے، اور یہ عہد کرے کہ تا دم زیست اور تا دم مرگ یہ آپ کی ولایت اور آپ کی امامت پر باقی رہے گا. وہ جوان بول پڑا کہ اے ماں تم اپنا مال مجھے دو یا نہ دو، میں حسین ابن علی سے محبت کرتا ہوں اور ان کی امامت پر ہمیشہ باقی رہوں گا. یہاں تک کہ جب وصیت مکمل ہوئی دوبارہ سے اس خاتون کی وفات ہوئی. زندہ کرتے ہیں، زندگی دیتے ہیں.